یہ تو پکا پکا ریحان علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ انکشاف ہی ایسا تھا کہ روح کپ کپا اٹھے۔ میں نے پرسوں رات ایک ایسے شخص سے ملاقات کی تھی جس کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شاہدہ کا کیا چکر ہے؟ تم کہتے ہو 1 ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے۔ اس شخص یعنی کہ ریحان نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگل میں پھانس چکے ہو۔ دوستی کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں گویا ایک خنجر کھوپ دیا ہے۔ نجیب نے تحمل امیز انداز میں کہا، جناب، سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ پہلے ریحان کی بیوی تھی۔ ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ قبل اسے شادی کر لی۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے گھور کر نجیب کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس بات سے بھی انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ میں باقاعدگی سے اس کے گھر جاتا تھا۔ اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دوستی کے 6 ماہ بعد ریحان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بس جی، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، موت اور زندگی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، تم نے اپنے دوست کی وفات کے 5 ماہ بعد ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ میں کیا کرتا جی، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے لمحہ نہیں لگتا۔ اگر میں شاہدہ سے شادی نہ کرتا تو یقیناً گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ میں نے تو خود پر اور شاہدہ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا، شاہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی بہت احسان کرتے رہے ہو۔ میرا انداز طنزیہ تھا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، اگر آپ اب تک اسی خیال پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ریحان کی زندگی میں میرے اور شاہدہ کے درمیان کوئی اس قسم کا تعلق استوار ہو چکا تھا جو شاہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے، تو میں آپ سے قسمیاں کہنے کو تیار ہوں۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شاہدہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن اور معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی کشش تمہیں کھینچ کر ریحان کے گھر لے جاتی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں شاہدہ کا بھی دیدار ہو جاتا تھا۔ وہ میری ہی کہی ہوئی بات کو الفاظ بدل کر دہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ بس جی، قضا آئی تھی، وہ مر گیا، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا، سب کی قضا ہی آتی ہے، کوئی بن بلائے اس سفر پر نہیں جاتا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت طبعی ہوئی تھی یا غیر طبعی؟ طبعی، وہ جلدی سے بولا۔ کیا ہوا تھا اس کو؟ اس نے بتایا۔ بس جی، بھلا چنگا رات کو سویا تھا، آدھی رات کو اسے الٹیاں ہونے لگیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مر گیا۔ شاید اسے بدہضمی ہو گئی تھی، یا ممکن ہے وہ ہیضے سے مر گیا ہو۔ اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی تھا۔ ایسے لوگوں کو اکثر بدہضمی کی شکایت تو رہتی ہے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے وہ مجھے دیکھنے کی بجائے دائیں بائیں تکتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا۔ میں نجیب کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ریحان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کی صحت اس عادت کی نفی کرتی تھی۔ میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، نجیب اللہ، تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دو گے اور واپسی پر بھی تمہیں اسی عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ برہمی سے بولا، اس کا مطلب ہے میں زیر حراست ہوں؟ اگر تم زیر حراست ہوتے تو میں تمہیں تھانے کی حوالات میں ڈالتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یوں آزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ میرے تیور بھانپ گیا، شرافت سے بولا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو ASI فوراً بول اٹھا، ملک صاحب، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، چکر پھر بات کریں گے اس پر، پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندوبست کرو۔
لیکن اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ابھی لے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے آ کر بتایا، ملک صاحب، میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ وہ سادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا۔ آفتاب احمد ایک ہوشیار اور سمجھدار قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ASI نے سنسنی خیز انداز میں پوچھا، اب بتائیں ملک صاحب، یہ کیسا چکر چل نکلا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ریحان علی کو فوت ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے ملک صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رہ رہ کر میرے تصور پر اس شخص کا سرد اور بے تاثر چہرہ ابھر رہا تھا۔ ASI اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ میں نے جو گلیہ بیان کیا ہے وہ ریحان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ قبل موت کے منہ میں جانے والا ایک شخص بنفس نفیس مجھ سے ملنے رات کی تاریکی میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو۔ میں ایسی ادھیڑبن میں تھا کہ ASI کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب، کیا واقعی پرسوں رات مرحوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرانے آیا تھا؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ بولا، اس رات تو میں رات گئے تک تھانے میں موجود تھا۔ ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے تو اسے دیکھا نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، پھر دیکھنے نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کوئی زندہ شخص تھوڑی ہے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مدہوش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، محمد رفیق، میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا۔ تمہیں وہ اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ کوارٹر پر آیا تھا۔ میں نے تو نہ کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، وہ واقعی آیا تھا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجھتا ہی کیوں؟ وہ پراسرار انداز میں بولا، ملک صاحب، کہیں یہ کوئی روح وغیرہ کا قصہ تو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے ریحان علی کی روح؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ہو سکتا ہے مرحوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں روحوں وغیرہ پر اس طرح کا یقین نہیں کر سکتا تھا، تاہم جو حالات میرے پیش نظر تھے وہ بھی فی الوقت میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں ایسی سوچ میں گم تھا کہ ASI نے مجھے مخاطب کیا، ملک صاحب، آپ نے بتایا کہ ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت لے کر آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نجیب اس کی بیوی شاہدہ کو ورگلا رہا تھا اور ان کے درمیان بہت دور تک تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نجیب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہدہ کو پسند کرنے کی بات کی تو ہے۔ ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی۔ گویا نجیب نے شاہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے رہتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں تو انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ تمہاری سوچ میں وزن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ریحان کی موت یقینی طور پر غیر طبعی واقعہ ہوئی ہے۔ نجیب کی جانب شکایتی اشارہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور پر وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ پرسوں رات جو سرد مہر شخص مجھ سے ملنے کوارٹر تک آیا تھا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے، ASI نے کہا۔ وہ اس بازی کا سب سے اہم مہرہ ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو ماضی میں ممکنہ مقتول کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں نے کہا، تم نجیب کا معاملہ سنبھال لو، اس کی کڑی نگرانی کراؤ اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو۔ میں دیگر امور سنبھالتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ پھر ہمارے درمیان اسی سلسلے میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ریحان علی کی مبینہ روح دوبارہ نظر نہیں آئی۔ روحوں کے بارے میں جس قسم کی کہانیاں اور قصے سننے میں آئے ہیں، ان میں بہت سی ناقابل یقین باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو ان واقعات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں دروغ گوئی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اگر کسی شخص کی موت غیر طبعی طور پر واقعہ ہو، یعنی وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، تو بعض کیسوں میں روح اس کے جسم سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے قاتل یا اس حادثے کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں یہاں پر روح کے موضوع پر
بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمام نظریات اور خیالات پہلو تحقیق کرتے ہوئے میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ اس قسم کی علمی اور روحانی گفتگو کے لیے ماہرین کی کمی نہیں۔ میرے کوارٹر پر آنے والے ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو کہ بقول نجیب نامی دوست اس کی بیوی شاہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ نجیب سے ہونے والی اس ملاقات سے بخوبی سمجھ گیا کہ اس کا ریحان کی زندگی میں شاہدہ سے ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا۔ اب وہ شاہدہ کا شوہر تھا۔ ریحان کی موت کے سلسلے میں یہ ایسا ہی کام خیال تھا کہ اس موت میں نجیب بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میرے کوارٹر میں ہونے والی وہ ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسی روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازاروں کی طرف نکل گیا۔ پوچھتے پاچھتے میں اس دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دکان میں ایک سرخ و سفید دراز قامت شخص کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام ملک حنیف تھا۔ وہ دراز قد ہونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم بھی تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا، ملک حنیف، تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو؟ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچھا جا رہا تھا۔ مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میری خاطر تواضع کے بندوبست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دوڑا دیا تھا۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن اس کی ضد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، میں پچھلے 2 ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، میں نے کہا۔ ممکن ہے آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے۔ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، غالباً پہلے اس دکان کے مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا؟ جی ہاں، ریحان بہت اچھا انسان تھا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، انتہائی معقول اور شریف آدمی۔ میں نے استفسار کیا، کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خرید لی تھی؟ میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوہ شاہدہ سے خریدی ہے، ملک حنیف نے بتایا۔ دراصل یہ دکان تو کرائے کی ہے، میں نے اس میں موجود سامان وغیرہ سے خریدا تھا، پورے 5,000 میں۔ 5,000 روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور یہ واقعی اس زمانے میں خاصی موٹی رقم تصور کی جاتی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ رقم اگرچہ بڑی ہے مگر اس دکان کے اندر بھرے ہوئے برتن بھی بہت قیمتی ہیں، پھر یہ کہ بالکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی بھی ہے۔ میں حنیف کے پاس لگ بھگ آدھا گھنٹہ رکا تھا، اور اس دوران میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ دکان واقعی اچھی خاصی چلتی تھی۔ میں حنیف سے شاہدہ، ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ نجیب کو ریحان کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ شاہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ کبیدہ خاطر ہو گیا اور ناپسندیدہ انداز میں بولا، میرے خیال میں شاہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے میرے مطلب کی بات کر دی تھی، لہٰذا میں نے اسے خریدنا ضروری سمجھا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ جو بندہ نجیب ہے نا، یہ مجھے بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز نظر آتا ہے۔ شاہدہ سے جب تک اس کی دکان کے سودے کی بات چلتی رہی وہ اس کے ساتھ چپکا رہا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے شاہدہ سے 5,000 روپے بھی ہتھیا لیے ہوں گے۔ ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ نجیب نے کسی لالچ اور پلاننگ کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے۔ میں نے ملک حنیف کے خیالات کی نہ تو تردید کی اور نہ ہی تصدیق۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے سوال کیا، اب ملک صاحب، آپ یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، سلسلہ تو بہت دراز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں۔ موت کے اسباب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ہاں، موت کے اسباب۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ نجیب کا ریحان کے گھر میں بھی آنا جانا تھا، وہ ہر وقت وہیں گھسا رہتا تھا۔ ظاہر ہے جی، وہ دونوں دوست تھے، ملک حنیف نے کہا۔ اسی دوستی کی آڑ میں نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ دوستی کی آڑ میں یا شاہدہ کی تاڑ میں؟ میں آپ کی بات کا مطلب بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس قسم کی کچھ باتیں میرے سننے میں بھی آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ اور نجیب کے درمیان ریحان کی زندگی ہی میں کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا، میں نے کہا۔ اس چکر کو نجیب پسندیدگی محض کا نام دیتا ہے۔ ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شاہدہ کے قریب آیا ہے، اور خیر اب تو اس نے شاہدہ سے شادی بھی کر لی ہے،
اس کو پسندیدگی محض نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو یہ شاہدہ کی بے وقوفی اور نجیب کی مکاری پر مبنی کوئی خطرناک کھیل ہے جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برآمد ہوگا۔ میں نے ملک حنیف سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے اسے ہیضہ وغیرہ ہو گیا تھا، حنیف نے جواب دیا۔ رات بھر وہ الٹیاں کرتا رہا پھر فوت ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خیالات کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی اور دھوکے باز شخص ہے اور اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ پہنچا ہے۔ حنیف نے کہا، پہلا فائدہ تو اس دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ 5,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے یہ رقم سیدھی نجیب کی جیب میں گئی ہوگی۔ ازیں علاوہ نجیب کو شاہدہ جیسی حسین عورت مل گئی، اس کے تو پانچوں خیمے ہیں، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، میں نے نجیب کی پہلی بیوی کو بھی دیکھا ہے۔ سلمہ شاہدہ کا پاسنگ بھی نہیں تھی، نجیب کی پہلی بیوی۔ میں نے چونک کر حنیف کو دیکھا، کیا یہ نجیب کی دوسری شادی ہے؟ اور تم نے سلمہ کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، شاہدہ واقعی نجیب کی دوسری بیوی ہے۔ اس کی پہلی بیوی کا نام سلمہ تھا اور وہ واجبی سی شکل و صورت کی مالک ایک غریب عورت تھی۔ ان دونوں کے درمیان صبح و شام لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب ہے سلمہ اب نجیب کے پاس نہیں بلکہ وہ اس قصبے میں ہی نہیں ہے۔ کیا سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ میں نے کبھی امکان کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سلمہ اس وقت زندہ ہے یا واقعی اس کا انتقال ہو چکا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں کے لوگوں کو بس یہی معلوم ہے کہ 1 سال پہلے سلمہ اپنے شوہر نجیب کو چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی تھی۔ حنیف نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی۔ سلمہ کے بھاگنے کا عرصہ وہی تھا جب سے نجیب نے ریحان کے ساتھ دوستی گانٹھی تھی اور ان کے گھر اس کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا بیوی کے چھوڑ کر جاتے ہی وہ شاہدہ کے چکر میں پڑ گیا تھا اور بالآخر اسے حاصل بھی کر لیا۔ میں نے حنیف سے پوچھا، کیا نجیب نے اپنی بیوی سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ یقیناً کی ہوگی جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا، ریحان والے گھر میں اب کون رہتا ہے؟ اس کی ایک رشتے کی چاچی منظورہ وہاں رہ رہی ہے، حنیف نے بتایا۔ وہ شروع ہی سے ریحان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مکان ریحان کی ملکیت میں نہیں تھا، ورنہ اس کی وفات کے بعد اس مکان کی مالک شاہدہ ہو جاتی اور پھر وہ کسی بھی چاچی واچی کو وہاں ٹکنے نہیں دیتی۔ یا تو وہ نجیب کے ساتھ وہاں رہ رہی ہوتی یا پھر مکان کو بیچ کر رقم نجیب کے حوالے کر چکی ہوتی، جیسا کہ بقول تمہارے شاہدہ نے تم سے حاصل ہونے والے 5,000 روپے نجیب کو دے دیے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا، اگر وہ مکان ریحان کی ملکیت ہوتا، مگر ایسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے وہ مکان ریحان کی چاچی منظورہ کا ہے جو اس وقت وہاں رہ رہی ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ ملک حنیف نے گہری سنجیدگی سے مجھے بتایا، دراصل وہ مکان ایک متنازع پراپرٹی ہے اور یہ بات مجھے اس طرح معلوم ہو گئی کہ میں دکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی خریدنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کرائی میں نے۔ کاغذات میں کس قسم کا تنازع ہے؟ حنیف نے بتایا، وہ مکان کسی زمانے میں ریحان کے دادا کی ملکیت تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے مکان کو اپنی اولادوں کے نام مشترکہ طور پر منتقل کر دیا۔ یہ 13 اولادیں 3 مختلف بیویوں میں سے تھیں، جن میں ایک ریحان کا باپ بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ مکان ریحان کے باپ اور اس کی چاچی کے تصرف میں آ گیا۔ منظورہ بیوہ عورت تھی، اس لیے اپنے دیور یعنی ریحان کے باپ کے ساتھ رہنے لگی تھی، جو ریحان کے باپ کے انتقال کے بعد ریحان کے ساتھ رہنے لگی، یعنی اس مکان میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس دوران میں کسی نے بھی سنجیدہ طور پر اس مکان کے کاغذات کی تصحیح اور درستی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب اگر میں مکان کو خریدتا تو مجھے اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اس جھمیلے میں پڑنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اس نے دکان کے شو کیسوں میں سجے ہوئے چینی کے قیمتی برتنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس دکان کے مال کو تو خرید ہی چکا ہوں، اب اس دکان کو بھی بہت جلد خرید لوں گا۔ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر اس مکان کو بیچنا اتنا ہی آسان ہوتا تو شاہدہ اس کام میں تاخیر کا مظاہرہ نہ کرتی۔